اللہ کی مدد کا وزن آ جاتا ہے پھر وہ پلڑا ساری کائنات سے زیادہ جھک جاتا ہے، سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے وہ زندگی گزاریں کہ اللہ تعالی ہمارا مددگار بن جائے، پشت پناہی کرنے والا بن جائے، سرپرست بن جائے۔ اب دیکھو چھوٹے بچے کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے نا، تو بچے کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ دوسرے بچے کو بتاتا ہے میں کراچی جا رہا ہوں، وہ کہتے پہلے کبھی گئے ہو؟ کہتے نہیں۔ ٹکٹ خریدی ہے؟ کہتے نہیں۔ کہاں جا کے رہو گے؟ کہتے پتہ نہیں۔ تمہارے خرچے کا کیا بنے گا؟ کہتے پتہ نہیں۔ تو دوسرا بچہ پوچھتا ہے کہ جب تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تو تمہارا سفر کیسے ہوگا؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب اتنی سی بات کر دینا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، اس سے کسی قسم کا کوئی غم ہی نہیں۔ میری ٹکٹ بھی میرے ابو کا جو ہے نا کام ہے، میری رہائش بھی میرے ابو کا کام ہے، میرے کھانے کا خیال رکھنا بھی میرے ابو کا کام ہے، سب میرے ابو کا کام ہے۔ جس طرح ایک بچہ باپ کی معیت میں سفر کرتے ہوئے ہر چیز سے بے غم ہوتا ہے، اسی طرح مومن اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے امور میں بے غم ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کے غم نہیں ہوتے، اس کو دین کا غم ہوتا ہے۔ اس کے نبی صاحب نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، جس نے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، کون سا؟ آخرت والا غم، کفا اللہ ہم الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو کہیں کمی ہو سکتی؟ اللہ رب العزت اس بندے کے کاموں کو سنوارتے ہیں، اس کی ترتیب کو جوڑتے چلے جاتے ہیں، اس کو دنیا کے معاملات میں الجھانے کی بجائے اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سلجھا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اعمال کی نئی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے اس کو نکالتے ہیں اور نئے نئے اعمال کی توفیقیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے کہ اس بندے کے لیے نیکی کے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں خیر کے پھیلنے کا۔ اور کتنا پیارا اصول ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، لہذا اگر کوئی بندہ ایسی زندگی گزارے جو رسم و رواج کی تھی، خلاف شرع تھی، سچی توبہ کر لے، اب اس کے لیے میدان کھلا۔ اب وہ نیکیوں جو کرے گا تو وہ اس کی پچھلی برائیوں کو ختم کرتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے کہ میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے سب رک جاؤ، صبر کرو۔ پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر وہ تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر وہ چوتھا گناہ کرتا ہے، پھر وہ پانچواں گناہ کرتا ہے۔ 5 گناہ کرتا ہے، اس وقت تک بھی گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھتا۔ ان 5 گناہوں کے بعد وہ بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے نیکی والا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کو 10 کا اجر ملے گا۔ تو ایک نیکی اس نے کر لی تو 10 کا اجر ملا، تو 5 نیکیاں 5 برائیوں کے بدلے نہیں، تو 5 نیکیاں بقایا اس کے نام اعمال میں لکھ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان یہ سنتا ہے وہ سر میں مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ بنی آدم کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر بنا دی، گناہ ایک کا ایک ہی رکھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اس سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا کلاس کے، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ماسٹر صاحب کے موڈ کو دیکھتے ہیں نا تو آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں موسم کیسا ہے، تو آپس میں یہ کوڈ میں بات کرتے ہیں موسم کیسا ہے، تو موسم سے مراد
کہ اگر تو استاد غصے میں لگ رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کچھ گرج چمک کا موسم ہے، جیسے بادل گرج کے چمکتے برستے ہیں، اور اگر استاد کا شگفتہ چہرہ ہو تو اگلا جواب دیتے نہیں آج تو موسم بہار ہے. تو اس طرح آپس میں یہ بچے باتیں کرتے ہیں. استاد کو ناراض دیکھ کر بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج ہماری چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی نا تو ہماری خیر نہیں. کیوں کہ استاد کا ارادہ آج سزا دینے کا ہے. اور جب استاد کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوئی تو آج استاد ہمیں. یہ دفتروں میں کام کرنے والے کلرک بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ اپنے افسر کا موڈ دیکھتے رہتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی مرضی کی فائلیں دبا کے رکھی ہوئی. جب دیکھتے ہیں اچھا موڈ ہے تو وہ فائلیں سامنے رکھتے ہیں جو نکلوانے ہوتے ہیں کام انہوں نے. اور جن کاموں کو ریجیکٹ کروانا ہوتا ہے نیت نہیں ہوتی اپنی کھوتی ہوتی ہے ایسے وقت میں سامنے رکھتے ہیں جب پتا ہوتا ہے کہ غصے میں. اب ایک افسر غصے میں آگے سے ایک لفظ کوئی آبجیکشن کا خود لگا دیا اس نے ویسے ہی نہ کرنی ہوتی ہے. تو جیسے کلرک کو پتا چلتا ہے کہ میرا افسر آج کام نکالنے کے نیت ہے، شاگرد کو پتا ہوتا ہے استاد کی آج معاف کرنے کی نیت ہے. بالکل اسی طرح قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کو معاف کرنے کی نیت ہے. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اچھا دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں بچے ہوں اور ان میں سے کوئی بچہ رات کو ذرا صحن میں کونے میں چلا جائے اور کسی سائے سے کسی چیز سے ڈر کے بھاگے تو جیسے ہی وہ بچہ ڈر کے بھاگے کیا گھر کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا فوراً اس کی مدد پہ جاتے ہیں؟ ہمیشہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو بچے کی آواز سنے گا رونے کی نا کہ ڈر گیا ہے تو بھاگے گا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے. بھوک لگی ہے کھانا کھا رہا ہے چھوڑ دے گا. سخت نیند آئی ہوئی ہے سویا ہوا ہے نیند سے بیدار ہو جائے گا. باقی ٹیلی فون پہ بھی کر رہا ہے نا تو کہہ دے گا کہ بھائی اچھا میں بعد میں بات کروں گا اور پہلے بچے کو اٹینڈ کریں. جب ہم ایک بچے پر مہربان ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ بچہ مشکل میں ہے تو اس کی مدد کے لیے ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور مانگتا ہے یہ دعا اللہ شیطان مردود سے میری حفاظت فرما، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی تیزی سے متوجہ ہوتی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 بالش چلتی ہے. اگر ایک قدم چلتے ہیں تو 2 قدم جاتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر یہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اور ایک عجیب قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے بھائی کہ گناہگار کو شرمسار نہیں کرتے. دنیا میں حاکم معاف کر دے، ماں بھی معاف کر دے، استاد بھی معاف کر دے، بعد میں اگر کبھی غلطی ہو نا تو ضرور پیچھے والا حصہ یاد دلا دیتے. میرے مولا آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ گناہگار بندے کو اس کا ماضی یاد ہی نہیں دلاتے. چنانچہ ایک بوڑھا 100 سال اس کی عمر، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی فوت ہو گئے، اپنا قریبی کوئی نہیں رہا، اکیلا ہے، لوگوں کے رحم و کرم سے ہے. اب کسی نے ناراض ہو کے اس کو گھر سے نکال دیا. بوڑھے تو کھانستا رہتا ہے تو ہر وقت کیا یہ بلغم ہے چل یہاں سے. اب اس کو کوئی جگہ اپنی نظر نہیں آتی، بڑا اس کا دل ٹوٹا. ایسے وقت میں اس کو خیال آتا ہے کہ میرے 100 سال عمر گزر گئی، میں اگر اللہ سے دل لگاتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اس طرح نہ دھتکارتے. بندوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ بندے کام ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے، منہ نہیں لگاتے. اب اس کا دل ٹوٹا تو اس نے سوچا چلو میں اپنے رب کو مناتا ہوں. لاٹھی ہاتھ میں ہے، اب لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے.
دل میں ڈر بھی رہا ہے کہ میں نے تو 100 سال گناہوں میں گزار دیے، اب جا رہا ہوں اللہ کے گھر کی طرف۔ اگر یہ 100 سال کا بوڑھا جس نے پلکوں کے بال بھی سفید کر لیے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی نہیں پوچھتے تو نے جوانی کہاں گزاری، تجھے میں نے حسن و جمال دیا تھا وہ کدھر ضائع کیا، مال دیا تھا کدھر لٹایا، جب تو کسی کام کا تھا اس وقت تجھے کیوں نہ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کا کوئی ایک معاملہ بھی یاد نہیں دلاتے۔ وہ بندہ اگر فقط آ کر توبہ کر لیتا ہے، اس بوڑھے کی توبہ کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہ حدیث پاک میں لکھا ہے، کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس بندے کے لیے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پر چند چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ چند چیزیں، 4 چیزیں دوسرے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد والے لوگوں پر 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ اس گنہگار سے محبت کرے۔ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، کسے باشد، اگر اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو کوئی یوں نہیں دے سکتا کہ یہ تو فلاں تھا، نہیں، توبہ کر چکا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں پر واجب ہے اس سے محبت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کو محبت دیں، اس کو پیار دیں۔ ایک بات، کیوں محبت دیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو محبت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو مخلوق کہتے ہیں محبت نہ کرے، اس لیے مخلوق کے ذمہ لگا دیا کہ تم اس بندے سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ سلوک کر چکا ہے، یہ میرے در سے آ کے جڑ چکا ہے، یہ اپنی غلطی کا احساس کر چکا ہے۔ تو پہلی چیز جو واجب ہو جاتی ہے وہ اس بندے سے محبت کرنا، اور دوسری چیز جو واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بندے کو کبھی بھی پچھلے گناہوں کا تانا نہ دینا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا مگر سچی توبہ کر لی، اس توبہ کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کو اس گناہ کا تانا دے گا تو یہ تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا، پھٹکار پڑے گی۔ اب دیکھیے کہ اس گنہگار کو کوئی کم نظر سے دیکھ سکتا ہے، اس سے محبت کرنا واجب کر دیا اور اس کو تانا دینا اتنی بڑی سزا رکھ دی کہ جو تانا دے گا ممکن ہے کہ تم خود بھی اسی گناہ میں ملوث ہو جاؤ، پھر تمہیں بھی ذلت دیں گے، تم بڑے مت بنو ہم نیک ہیں اور فلاں برا ہے، نہیں، وہ حفاظت کی نظر تم سے ہٹا لے گا تم اس سے بھی زیادہ بڑے بن جاؤ گے۔ تیسری بات، اب اس بندے کے نیک رہنے میں اس کا تعاون کرنا، تعاون علی البر، یہ باقی لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے، اس کے نیک رہنے میں اس کا تعاون کریں۔ اور چوتھی چیز، اس کے لیے نیکی پر استقامت کی دعائیں کرنا، یہ بھی دوسرے لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو گنہگار بندے کی سچی توبہ پر اس کے گرد والوں پر 4 حق آ جاتے ہیں۔ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف فرماتے ہیں تو پھر چاہتے یہ ہیں کہ بندے اس کے نیک کام میں اس کے معاون بن جائیں اور اس سے دل کی نفرت کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے عزت کا مقام ملا تو بندوں کے یہاں بھی اسے مل جائے، یہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے۔
کوئی بندہ کسی وقت بھی گناہوں سے توبہ کرے، اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، محفل ہو، تنہائی ہو، کوئی کسی وقت بھی توبہ کر کے نیک بنے، اس کے لیے راستہ کھلے۔ تو اگر وہ پہلی زندگی میں گناہ کر چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب توبہ کی تو اب نیکیاں زیادہ کرے تاکہ اس کے پچھلے گناہ سارے مٹا دیے جائیں، اور اس پر اور زیادہ کہ توبہ اگر اخلاص کے ساتھ کی تو اس پر اتنا اجر دیتے ہیں کہ کئی مرتبہ پچھلے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے کے اس کو دھکیلنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی خوش بنائی کرتی ہے اور وہ بندہ گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس گناہ کو نیکی بنا دیتے ہیں، وہ نیکی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کو دیکھ کر راویلا کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کاش میں نے اس سے یہ گناہ ہی نہ کروایا ہوتا۔ محدثین نے عنوان باندھا کہ گناہ کی وجہ سے جنت میں جائے، یعنی گناہ سبب بن رہا ہے جنت میں جانے کا، ابتدا میں تو گناہ ہی تھا، مگر توبہ ایسا عمل ہے کہ گناہ کیا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے مائنس کو پلس بنا دیا اور اس بندے کو جنت عطا کر۔ ان تمام مسائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اپنے بندوں کے بارے میں خیر ہے، اس لیے کہ الخلق یعل اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت ہی رحمت اور شفقت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سیدھے راستے پہ آئیں اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، میری رحمتوں سے حصہ پانے والے بن جائیں۔ اس لیے دین کو سیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ آج جو عورتیں پردہ نہیں کرتی نا، وہ کہتی ہیں دین بڑا مشکل ہے، ان کو پردہ مشکل نظر آتا ہے، ان کو گھر میں بیٹھنا مشکل نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کو رشوت سے بچنا مشکل نظر آتا ہے، کچھ کو سود سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں سے یہ آپ سنیں گے کہ دین بڑا مشکل ہے، بڑی پابندیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ یہ تنگیاں ہی تنگیاں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہو نا، وہ ڈرائیونگ کو انجوائے کرتا ہے۔ اگر فرض کرو لاہور سے گزرنے والا جانے تو اس کی کوشش ہوگی میں ڈرائیو کروں۔ بھائی آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بس مجھے ڈرائیونگ کا مزہ آتا ہے۔ تو ایک وہ بھی بندہ ہے جس کو ڈرائیونگ کا مزہ آتا ہے، اور جس بندے نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی اس کو گاڑی کی سیٹ پہ بٹھا دو ڈرائیور کی اور کو گاڑی چلا تو خوف سے ہی اس کا جو ہے وہ رنگ پیلا ہو جائے گا، پسینے آ جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائے گا، محنت کرے گا کہ مجھے خدا کے لیے اس سے نکالو بھائی، کہیں نہیں مت نکلو، کہے گا نہیں جی میرے لیے تو مصیبت ہے۔ تو ایک بندے کے لیے اس سیٹ پہ بیٹھنا راحت ہے، دوسرے بندے کے لیے اس سیٹ پہ بیٹھنا مصیبت ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس نے سیکھا اس کے لیے راحت ہے، جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے مصیبت ہے۔ دین کا بھی یہی ہے، جس نے علم پڑھا دین سیکھا اس کے لیے دین پہ چلنا راحت ہے، اور جس نے دین کو سیکھا ہی نہیں اس کے لیے دین پہ چلنا مصیبت۔ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں ان میں نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پر دین سکھایا جاتا ہے۔
یہ دین کے قلعے ہیں، پکی بات ہے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین آج محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا وہ محفوظ شکل میں نہ پہنچتا. اب تو ایک ایک فرمان موجود ہے نا. نبی علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو ہر چیز موجود ہے. شمائل موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے سنن، تمام آپ کی باتیں محفوظ ہیں. تو جو دین سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکتا ہے. یہ بڑا عظیم کام کیا ہمارے بڑوں نے کہ اس دین کو انہوں نے مدون کر کے احادیث کی کتاب کو بھی مرتب کر دیا، جو اس سے مسائل کے جواب نکلتے تھے، فقہ کی کتابوں کو بھی ترتیب دے دیا. ہمارے لیے دین کی اس عمارت کو اچھی طرح مکمل بنا دیا. کھیر پکا دی، اچھا بھائی اس کو اب تم کھانا تمہارے کام. اگر ہمیں پکانی بھی پڑتی اور پھر کھانی پڑتی تو پتہ نہیں ہم میں سے کون کیا پکاتا ہے. ہم سے تو پڑھا نہیں جاتی وہ کتابیں، تو ان میں سے مسائل نکال کے عمل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تو پھر حال کیا ہوتا ہمارا. تو اس لیے دین ہمارے پاس محفوظ ہے. اس میں جو سب سے بڑا کام ہے نا، عظیم کام ہوا ہے، وہ یہ کہ ہمارے بڑوں نے دین کی حفاظت ایسے کی کہ غیر کی تہذیب کو اس میں داخل نہیں ہونے دی. یہ بڑا لینڈ مارک کام کیا. مثلاً فرنگی نے کوشش کی کہ میں نے ان پر 200 سال حکومت کی ہے، اب میں ان کے طرز زندگی کو اپنے طرز زندگی پر لے آؤں. اس میں کون رکاوٹ بنے؟ دفتر کے لوگ، تجارت کرنے والے لوگ، فیکٹریوں والے لوگ. کون رکاوٹ بنے؟ علماء رکاوٹ بنے. انہوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جو کام ہمیں ہمارے اللہ رب العزت نے کہا، اور اس طریقے پر کریں گے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. ان کو کتنے لالچ دیے گئے، کتنی سزائیں دی گئی، نہ وہ لالچ کے پھندے میں آئے اور نہ وہ سزاؤں کی مصیبت میں آئے. سب کچھ برداشت کر کے بھی انہوں نے دین کو محفوظ رکھا. بھائی 14,000 بڑے بڑے علماء تھے جن کو قتل کیا گیا تھا. 14,000. اور اگر ٹوٹل مجموعہ لیں دہلی سے لے کے پشاور تک تو 32,000 علماء بنتے ہیں جن کو شہید کیا گیا. قربانیاں تھیں. انہوں نے قربانیاں دی اور بالآخر اس قربانی کا نتیجہ نکلا کہ دین آج محفوظ ہے ہمارے پاس. پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، جتنا دین کا ادب اور دین کی محبت آپ کو اس ملک میں ملے گی اتنی اور کہیں نہیں ملے. یہ ایشیا میں، یہ پاک و ہند میں جہاں ہمارے اکابرین رہے، یہاں کے لوگوں میں دین کی محبت دوسروں کی نسبت انوکھی ہے. آپ کو دنیا میں ایسی بھی مسجدیں ملیں گی کہ جہاں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مسجد میں تصور کر سکتا ہے؟ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ ہمارا کارنامہ ہے؟ علماء کا کارنامہ. مسجد کا ایسا تقدس اس کا قائم رکھا ہوا ہے. ممبر کے اوپر 3 پیس سوٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ سر سے کچھ ہوتا ہے، پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. ہماری مساجد میں کوئی ایسا بندہ آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ اور تو اور میں نے ایک ملک میں ایک بندے کو نکر پہنے ہوئے نماز کی امامت کرواتے ہوئے دیکھا. بنیان اور نکر پہنے ہوئے نماز کی امامت کروا رہا تھا. ہمارے یہاں اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بزنس مینوں کا کمال ہے، یہ وکیلوں کا کمال ہے، یہ صنعت کاروں کا کمال ہے؟ نہیں، یہ علماء کا کمال ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو اگر سوچیں نا اور ریئلائز کریں تو اس دین کو محفوظ پہنچایا اپنی امت تک علماء نے. اور الحمدللہ کہ یہ سلسلہ اسی تک قیامت تک چلتا رہے.
تو جہاں بھی دین کا کوئی مدرسہ ہے یوں سمجھ لیں کہ وہاں دین کا چشمہ موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی, آپ کی روح مبارک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ایک مدرسہ پوری قریب کی آبادی کے لیے رحمت ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر کسی جگہ ایک بندہ تلاوت کرے سنگل, تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تم خاموش رہو اگر قرآن پڑھا جائے اور اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسیں. ایک بندے کی تلاوت پر اگر رحمتیں برستی ہیں تو جس جگہ پر درجنوں بچے یا بچیاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی. اور اگر بڑا مرد یا بڑی عورت پڑھے جن کی زندگی میں کتنے گناہ ہیں تب بھی رحمتیں برستی ہیں, تو اگر معصوم عمر کے بچے پڑھیں گے تو پھر کتنی رحمتیں برسیں گی. تو بھائی ایک مدرسے کی رحمتیں گھر تک نہیں, وہ پورے محلے تک جاتی ہیں, بلکہ یہ عادت تو سوچتے ہیں پورے شہر پر جاتی ہیں. چونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو مر ولی من اولیائہ, اگر کوئی اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کسی شہر میں سے گزر جاتا ہے تو پورے شہر کے لوگوں کو اس کی نورانیت میں سے حصہ مل جاتا ہے. تو جس جگہ مدرسہ ہوگا وہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اس لیے کہ طلباء اور طالبات جو دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں, دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. جس کو علم کی طلب ہوتی ہے ہوا فی سبیل اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اور جب اللہ کے راستے میں کوئی ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سے اجر ملتا ہے. اس لیے ہمارے طلباء کو طالبات کو پڑھنے پہ بھی اجر, سونے پہ بھی اجر, کھانے پہ بھی اجر, ہر کام پہ ان کو اجر مل رہا ہے. اب اتنا ہے کہ کوئی کام خلاف شرع نہ کرے. اب جب ان کو ہر وقت اجر مل رہا ہے تو اس اجر کی وجہ سے ان کے گناہ تو دھل رہے ہیں. بھائی یہ تو اگر دھونے ہمارے ذمے ہوتے تو ہمارا تو دل بالکل نہ کرتا دھونے کو, مگر یہ تو معاملہ اللہ کا ہے اور اس نے قانون بنا دیا ان الحسنات یذھبن السیئات. تو کیا پتہ حدیث کا ایک درس سننے پر اللہ تعالیٰ پوری کلاس کی مغفرت کرتے ہوں گے. اخلاص کے ساتھ اگر طلباء وقت گزارے, تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وقت گزارے, تو سمجھ لے کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہوتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر آپ کو زندگی کے آخری لمحے میں کہا جائے کہ اب آخری لمحہ ہے کچھ کر لیں تو کیا کریں گے؟ فرمایا میں علم کو حاصل کروں گا. آخری عمل جو زندگی کا ہے کون سا کریں گے؟ کہنے لگا میں علم حاصل کروں گا. اس لیے یہ طلباء یہ طالبات اللہ کے راستے میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ایسے وقت گزاریں جیسے اعتکاف میں بیٹھنے والا گزارتا ہے. لیکن جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے نا وہ نیت کرنے تک تو اختیار رکھتا ہے, جب نیت کر لیتے ہیں نا پھر اس کا اختیار ختم. اب اس کے اوپر اعتکاف کی پابندیاں آ جاتی ہیں, اجر بھی بڑا ملتا ہے, پابندیاں بھی بڑی آتی ہیں. یہی حال طالب علم کا ہے. علم طلب کرنے کی نیت کرنے سے پہلے تو اس کا اور حساب تھا, عام بندہ تھا. جب علم طلب کرنے کی نیت کر لی تو اب اس کی حالت ایسے ہو گئی جیسے اللہ کے راستے میں کوئی مجاہد ہوتا ہے, لہذا اس کو اس پر اجر ملے گا, سونے پہ اجر, کھانے پہ اجر, پینے پہ اجر. تو جب اتنے اجر ملیں گے تو اب اس کے اوپر پابندیاں بھی آئیں گی. کیا کہ جس طرح معتکف اپنا وقت گناہوں سے بچ کر گزارتا ہے, طالب علم کو بھی اپنا وقت گناہوں سے بچ کے گزارتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ طالب علم میں جب لوگ لگتے ہیں تو پھر ان کے شیطان بھی ان کے پیچھے زیادہ محنت کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ عام آدمی کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے تو طالب علم کے پیچھے درجنوں ہوتے ہیں.
مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اگر شیطان اور نفس اس کو بہکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. انہی کچی عمارتوں میں, انہی لکڑی کے بنے ہوئے ڈسکوں پہ, انہی بنی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں نے یہی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اور دین محفوظ ہو گیا ہے. اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنے بڑے عظیم کام کو کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے. قیامت کے دن ایک طرف یونیورسٹی والے کھڑے ہوں گے, ماربل اوپر نیچے جہاں لگے ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمرے ہوتے ہیں, کیا کیا تماشے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ طلباء ہوں گے, ان کے کندھوں پہ چٹائیاں ہوں گی. کیا کرتے تھے؟ اللہ آپ کے محبوب کا فرمان پڑھا کرتے تھے. کہاں سوتے تھے؟ ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں, اللہ عام گھروں میں سوتے تھے, عام مدارس میں سوتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ اللہ جو پک جاتا تھا, پیش ہو جاتا تھا, ہم صبر شکر خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیتے تھے. تو اس لیے یہ بہت عظیم کام ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مسجد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہر بیان میں مسجد مدرسے کا تذکرہ ضرور کرتے تھے. فرماتے تھے کہ مساجد مکاتب, مساجد مکاتب, یوں فرماتے تھے, مساجد مکاتب, مساجد مکاتب, بس یہ میرے دو کام ہیں, مساجد مکاتب, مساجد مکاتب. اور فرماتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں مساجد مکاتب کیوں کرتا رہتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تم میں سے کوئی نہیں سمجھ رہا. یوں فرماتے تھے کہ سمجھ رہے ہو, تم میں سے کوئی نہیں سمجھ رہا. یہ مساجد مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں. اس لیے آج کے دور میں ان کا وجود ہمارے لیے رحمتوں کا سبب ہے. جتنے لوگ مدارس کی تعاون کرنے والے ہوں گے یہ سب اس میں سے حصہ پائیں گے, سب اس میں سے حصہ پائیں گے کہ وہ مدارس کے معاونین ہوں گے, اس کار خیر کا سبب بنیں گے. لہذا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے دنیا کا سوال کیا, یعنی فقیر ہے, روٹی مانگی, محتاج فقیر تھا, اس کا سوال جس نے پورا کر دیا تو اس پر 3 بندوں سے مغفرت ہوتی ہے, کمانے والے کی, پکانے والی کی, اور فقیر تک روٹی پہنچانے والی کی. تو ایک سائل کا سوال پورا کرنے پر کتنوں کی مغفرت ہوئی؟ 3 کی مغفرت ہوئی. لیکن ایک ہے دین کا سوال پوچھنا استاد سے. اس سوال پوچھنے پر حدیث پاک کے مطابق 4 بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. ایک اس سوال کرنے والے کی مغفرت سب سے پہلے, روٹی کا سوال کرنے والے کی مغفرت کا تذکرہ نہیں ہے, دینے والوں کا تذکرہ ہے. وہ دنیا کی چیز تھی, یہ دین ہے. یہاں سیکھنے والے کی مغفرت کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں کہ جو دین کی بات سیکھتا ہے, پوچھتا ہے, اس کی مغفرت پہلے. پھر دوسری بتانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر تیسرا جو قریب سننے والے بیٹھے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور چوتھی جو ان سب سے محبت رکھنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو میرے اللہ, اب دیکھیں دائرہ کتنا وسیع ہو گیا. محبت رکھنے والے ہزاروں میل دور بھی ہو سکتے ہیں, مشرق سے مغرب تک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مدارس کے معاونین جہاں بھی ہوں گے ان کو مدرسے کے بچوں کی تعلیم پانے کے عمل کا اجر وہیں بیٹھے ہوئے اللہ عطا فرمائے. کتنا عظیم کام ہے. تو اس لیے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے. یہ ہے تو ہم, اسی سے لفظ بنا محتمم. ایک ہم اردو کا ہوتا ہے, ایک ہم عربی کا ہوتا ہے. اردو کے ہم کا مطلب ہے, مگر یہ لفظ عربی کا ہے, اور عربی میں ہم کا مطلب غم ہوتا ہے. تو اہتمام کا لفظ ہی ہم سے بنا ہے ہی پریشانی. بھائی کوئی پریشان ہوگا تو اس کے بدلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو پرسکون بیٹھ کر پڑھیں گے. کوئی راتوں کو جاگے گا
اس کے بدلے کچھ ہوں گے جو راتوں کو سکون کی نیند سوئیں گے. تو محتمم کو تو یہ غم برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی کا نام مدرسہ ہے. اگر کوئی پوچھے کہ یہ محتمم کا کیا مطلب، تو بھائی پریشانیوں کی گٹڑی سر پہ اٹھانے کا نام محتمم ہے. پریشانیوں کی گٹڑی سر پہ اٹھانے کا نام محتمم ہے. مگر جو پروردگار اس کام کی توفیق دیتا ہے وہ اس کی ہمت بھی دے دیتا ہے، وہ اٹھانے کا طریقہ بھی دے دیتا ہے، وہ نبھانے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. تو بات یہی تھی ان الحسنات یذھبن السیئات. تو طلباء طالبات اگر اپنا وقت تقوی و طہارت سے گزاریں، ایک دن میں یہ اتنے مدارج اللہ کے ہاں پا سکتے ہیں کہ مصلوں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والے سالوں میں وہ درجے نہیں پا سکتے ایک دن میں. چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب ہم دارالحدیث میں داخل ہوتے تھے نا، دارالعلوم دیوبند میں، جب مشائخ صاحب نسبت حضرات درس حدیث دیتے تھے، سننے والے بھی صاحب نسبت ہوتے تھے، سینے نسبت کے نور سے بھرے ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب ہم دارالحدیث میں حدیث پاک کا درس سن کر کمرے سے باہر نکلتے تھے تو حدیث پاک کے نور سے ہمارے چہرے ایسے منور ہوتے تھے جیسا کہ رمضان کے اعتکاف سے اٹھ کر آنے والوں کے چہروں پہ نور ہوتا تھا. ایسے منور چہرے ہوتے. تو حدیث پاک کی کلاس میں بیٹھنے والی طالبات بابدو ہو کے بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی تو جتنے ادب سے اس وقت بیٹھتے ایسے حدیث پاک کی محفل میں بیٹھنا چاہیے. کتنی توجہ سے بات سننی چاہیے. ادب کریں اور پھر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر دل کیسے موم ہوتے ہیں، گناہ پھر کیسے دھلتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ آیت تو طلباء کے لیے بہت ہی خوشی کی آیت ہے. تو نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی جس نے زنا کا ارتکاب کیا اور نبی علیہ السلام نے اس پر حد جاری فرمائی، اور حد جاری فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی. تو جب جنازے کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تو خود اس پر حد جاری فرمائی اور خود ہی اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ ایسے 70 گناہ اور بھی کر چکی ہوتی ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے. فقیہ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی واقعہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں توبہ کے عنوان سے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. دوسری کتابوں میں بھی یہی واقعہ ہے، تھوڑے سے تفصیل میں فرق ہے، مگر اوور آل سب کا مدعا ایک ہے. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی شکل و صورت میں حور پری تھی، مگر پرلے درجے کی بدکردار تھی. وہ پیشہ ور عورت بن گئی، چنانچہ اس کا گھر ہر وقت گناہ کے لیے کھلا رہتا تھا. وہ آنے والے سے ایک بڑی رقم وصول کرتی تھی اور گناہ کی اجازت دیتی تھی. پوری بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس وقت ان کو پتا تھا کہ یہ بدکار عورت ہے، ہر بندہ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر اس کا کاروبار چمک رہا تھا. ایک دن وہ پلنگ کے اوپر، محل نما اس نے مکان بنایا ہوا تھا، تو پلنگ کے اوپر وہ بند سنور کے بیٹھی ہوئی تھی اور دروازہ کھلا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک نیک عابد نوجوان ادھر سے گزر پڑا. اس کی جو اچانک نظر پڑی نا، اتنی خوبصورت عورت، تو اس کا نقش جو تھا اس کے دل و دماغ میں سما گیا.
اب عابد بڑا پریشان، نماز پڑھتا ہے تو اسی کا خیال، ذکر کرتا ہے تو اسی کا خیال. اس نے بڑا اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر اس خیال سے چھٹکارا نہ پا سکا، عاجز آ گیا. اس نے مجاہدے بھی کیے، اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل پہ ایسا وہ نقش بیٹھا تھا کہ نکلتا ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب میں نے اتنی ٹکریں مار لی اور میرے دل سے دماغ نہیں نکل، یہ خیال نہیں نکل رہا، تو چلو میں اس کام کو کر کے اللہ سے توبہ کر لوں گا. لو جی، اس نے اپنا مال اسباب کچھ جو تھا بیچا اور اتنی بڑی رقم جو تھی نا وہ اس نے اکٹھی، اتنی بڑی رقم اکٹھی کر کے وہ بالآخر اس گھر جا پہنچا. اس کو رقم کی ادائیگی کی، اس نے بستر پر بٹھا لیا. جب یہ اس کے پاس اس کے بستر پر جا کر بیٹھا اور اس کی طرف اس نے دیکھا، ہاتھ بڑھایا، تو اس کی ہوئی نیکیاں جو تھی نا پیچھے، اس کی برکتیں ظاہر ہوئی کہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا پروردگار بھی تو دیکھ رہا ہوگا. میں جو کر رہا ہوں میرا پروردگار بھی تو مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوگا کہ مسلح پہ بیٹھنے والا اب تو آگے بیٹھا ہے. تو اس کے اوپر سب کبھی تالی ہو گئی. اب عورت توقع رکھتی تھی کہ یہ مرد ہے، مقصد لے کے آیا ہے تو یہ اپنے مقصد کو پورا کرے، اور وہ نوجوان ہے اور رنگ پک ہو گیا ہے اور کب کبھی تاری ہے. تو عورت اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے یہ عمل پہلے کبھی نہیں کیا. اس نے کہا صحیح کہہ رہی ہو، میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا. وہ کہتی ہے کہ اس لیے تجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا نہیں، میری زندگی نیکی میں گزری، تیری شکل دیکھی تھی میرے دل و دماغ پہ اتر گئی اور میں مجبور ہو کے نفسیات یہاں آ بیٹھا. اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے بارے میں میرا مالک کیا سوچے. اس پر اس نے کہا کہ جو پیسے میں نے دیے بھائی وہ بھی تجھے حلال ہے اور مجھے یہاں سے جانے دے. اب جب بغیر اس کام کے کیے یہ نوجوان اٹھنے لگا نا تو اس عورت کے لیے یہ انوکھی سی بات تھی. تو وہ پوچھتی ہے تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں نام ہے، فلاں بستی سے ہوں، اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوجوان تو چلا گیا مگر جو چند لمحے اس بدکار عورت کے پاس بیٹھا اس کی بھی برکت ظاہر ہو گئی. اس بدکار عورت کے دل میں خیال آیا یہ نوجوان پہلی مرتبہ گناہ کرنے کے لیے آ بیٹھا میرے پاس اور اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف طاری ہوا، میں سالوں سے گناہ کر رہی ہوں اور میں اللہ سے نہیں ڈرتی. اب اس کے دل میں بھی نا یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دو دنوں میں یہ خوف اتنا غالب آیا کہ اس نے دل میں پکی نیت کر لی کہ میں اب اس کام کو چھوڑ دوں. یہاں تک تو واقعہ ایک ہی جیسا ہے، تھوڑی سی تفصیل کا فرق ہے. دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سوچا کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو میں چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں. تو یہ اس کے گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت مردوں میں بیٹھے ہوئے کوئی نصیحت کی بات کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے. یہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی اور کچھ دیر کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے لگی کہ میں حضرت سے پوچھتی ہوں کہ مجھے توبہ کا طریقہ بتائیں. اب اس کو تو قوم کا ہر بندہ جانتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ فلاں عورت مجمع میں میری طرف آ رہی ہے تو ان کے چہرے سے بھی ذرا ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. یہ موقع کا مسئلہ تھا نا، اس کو مردوں کے محفل میں مجمع میں اس طرح تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. جب اس عورت نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جلال کی کیفیت ظاہر ہوئی تو یہ گھبرا کے وہاں سے واپس آئی. اب جب گھبرا کے آئی تو اپنے گھر میں آ کے اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی، مصلی بچھا لیا، اور اس کو اور تو سمجھ تھی نہیں دین کی، اتنا پتا تھا کہ سجدے میں اللہ خوش ہوتے ہیں. بس اس علم کے اوپر یہ سیدھا سجدے میں چلی گئی اور اپنے رب سے اس نے معافیاں مانگنی شروع کر، اپنے رب کو منا رہی ہے کہ میرے مالک تیرے وہ بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا
اگر گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھے تو جسم سے ان کے کب کبھی تاری ہو گئی، اور اے اللہ میں بھی تیری گناہگار بندی ہوں کہ برسوں گزر گئے گناہ کرتے اور میں تو اس سے نہ ڈری، میرے بھی گناہ کو تو معاف کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، اور ساتھ اس کے دل میں یہ بھی احساس ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا تھا، مگر میں بے موقع وہاں جا پہنچی تو ان کے چہرے پہ بھی غصے کے اثار گئے ہوئے، تو اللہ میں نے تو آپ کے نبی علیہ السلام کو بھی ناراض کر دیا، تو میری معافی کی کیا صورت ہے؟ تو جب اس سے کوئی صورت اور نظر نہیں آتی تھی نا، اس نے اپنے رب سے لو لگائی، خوب معافیاں مانگی، یوں سمجھے کہ اپنے دل میں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہر طرف سے جب امیدیں کٹ گئی نا اور سجدے میں یہ جھک گئی، ابھی سجدے میں پڑی تھی کہ ادھر کنڈی کھٹکھٹانی شروع ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹا اس کے جسم میں نا ایک بجلی کی سی لہر دوڑ گئی ڈر کی وجہ سے، یا اللہ اس دروازے کو میں نے اتنے سال غیروں کے لیے کھلا رکھا، آج میں نے اس دروازے کو بند کیا اور تیرے سامنے سجدے میں آ پڑی ہوں، پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پھر کوئی مجھے گناہ کی طرف بلا رہا ہے، پھر کوئی گناہ کا مطالبہ کرے گا میرے پاس آ کر، میں کتنے گناہوں سے انکار کروں گی؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی مجھے گناہ کی طرف کھینچے، اور میں تو نیت کر چکی ہوں آج توبہ کی۔ اب ادھر سے دروازہ زیادہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور اتنا یہ زیادہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے، اللہ میری توبہ کو ٹوٹنے نہ دے، میں دل میں ارادہ کر چکی ہوں اللہ اب اس توبہ کو ٹوٹنے نہ دے۔ جب زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو سجدے سے اٹھی اور اٹھ کر آ کر اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بند طلبہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ دروازہ کھول کے دیکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر اسلام آپ مجھ بدکار عورت کے دروازے پر؟ فرمایا ہاں، تم محفل میں آ رہی تھی تو وہ بے موقع تھا، میرے چہرے پہ جلان ظاہر ہوا، جب میں نے نصیحت ختم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام میری ایک عورت، میری ایک بندی جو مجھ سے جو ہے دور تھی، غافل تھی، مجھ سے سلو کرنے کے لیے آج تیرے پاس سیکھنے آئی تھی، مگر موقع نہ تھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، وہ واپس چلی گئی، میری اس بندی کو آپ بتا دیجیے کہ میں اس بندی سے خوش ہوں اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کر خوشخبری دی، وہ عورت پھر سجدے میں جا گری، اے مولا ساری زندگی جس دروازے پر غیر آتے رہے آج میں نے اس کو بند کیا غیروں سے، تو نے اس دروازے پہ وقت نبی کو آ کر کھڑا کر دیا۔ کتنا قدردان ہے اللہ، تو کتنا مہربان ہے۔ چنانچہ اس عورت نے سچی توبہ کر لی، نیکی پر زندگی گزارنے لگی۔ اب عورت ذات تھی، اس کو ہر طرف سے لوگ جو تھے وہ پھر برائی پر اکساتے، اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس آبادی کو ہی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ مجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے چادر اپنے اوپر لی اور چادر لے کے اور ایک خادمہ تھی ساتھ، اس کو لے کے وہ اس آبادی سے نکل کے چلی گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا جو مجھے چاہتا بھی تھا، میں کیوں نہ اسی کی بستی میں چلی جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو میری زندگی نیکی میں گزر جائے گی۔ چنانچہ یہ پوچھتی پچھاتی اس کی بستی میں جا پہنچی۔ جب اس کی بستی میں گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس نوجوان کا تو فلاں جگہ گھر ہے، یہ اس نوجوان کے گھر گئی۔ جب وہ نوجوان سامنے آیا تو فقیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عورت نے اس نوجوان کو دیکھ کر چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس آدمی نوجوان نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل و دماغ میں وہی منظر گھوم گیا، وہ جو گناہ کی نیت سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھا تھا، بس کو نقشہ ذہن میں آتے ہی اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا پھر خوف طاری ہوا، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور نوجوان کی روح نکل گئی، نوجوان کی وفات ہو گئی۔ اس عورت کو بڑا صدمہ ہوا، اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ خیر جب اس کی تجویزوں تک 3 سے پارے ہوئے، 3 دن گزر گئے تو اس عورت نے اس کے گھر والوں سے مشورہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ میں اس نیت سے آئی تھی اس نوجوان سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ تو فوت ہو گیا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے۔ اس کے بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں اسے نکاح کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے اس کے بھائی سے نکاح کیا، اللہ نے اس کو صاحب اولاد بنایا۔ فقیر مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کی توبہ ایسی قبول ہوئی، اللہ نے اس کی نسل سے بنی اسرائیل کے 7 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل سے بنی اسرائیل کے 7 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔
تو جب پروردگار اتنا کریم ہو کہ سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت کو کتنا اپنا کوئی بتا فرماتے ہیں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گنہگار بندے کو اللہ کے فرشتے غصے کی شکل غصے کی نظروں سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے گنہگار بندے کو تم غصے سے مت دیکھو, دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی, یا تو یہ میرا بندہ خود توبہ کر لے گا, اس نے اگر توبہ نہ کی تو اس کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی نیک ضرور بنے گا جو اس کی مغفرت کی دعا کروں گا, میں اس کی دعا پر اس گنہگار بندے کی مغفرت کر دوں گا. تو میرے دوستو ہم مایوس ہو جاتے ہیں جلدی, اللہ تعالیٰ تو مایوس نہیں ہوتے, اس کا معاملہ اور ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے حصے عطا فرمائے اور ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں 100% شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی